بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ بے شک جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال و اولاد ان کو اللہ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے، ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ ہوں گے آگ کا ایندھن، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی ساری باتوں کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ۔ آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہے اور دنیا میں بھی ان کے مال و اولاد جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ بڑی بڑی طاقتوں پر اللہ کی پکڑ آئی، اسی دنیا میں پکڑ آئی۔ ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس نفریاں بھی زیادہ تھیں، لیکن کام نہ آئیں۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعونیوں کی حالت دیکھ لو۔ والذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگ جو گزر گئے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا کیونکہ یہ نافرمان ہو چکے تھے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید پکڑ والے ہیں، شدید عذاب والے ہیں۔ جس طرح سورہ غافر آیت نمبر 52 میں بھی ہے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، ان ظالموں کو اس دن ان کی معذرتیں کام نہیں آئیں گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت یعنی رحمت سے مکمل دوری ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 85 میں بھی ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے مال و اولاد، ان کی نفریاں اور ان کے کر و فر تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ تو انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری ترقی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب دینا چاہ رہا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کے نفوس کفر کی حالت میں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 97 میں بھی ہے، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، کافروں کی مال اور ان کا کر و فر اور ان کا آنا جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہی تو تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے انہوں نے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا ان کے مال اولاد ان کو ذرا بھی اللہ سے نہیں بچا سکیں گے، بلکہ یہی چیزیں تو گناہ کا سبب بن جاتی ہیں اور عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ انہی چیزوں کے ذریعے تو اللہ ان کو پکڑے گا۔ مال و اولاد زیادہ ہو جائے تو یہ بندہ اپنے آپ کو کہنے لگ جائے کہ میرے اندر خیر آ گئی، بس نہیں، حتیٰ کہ اتنی بھی روایت میں آیا، ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے، اسی طرح مردوی نے بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن مکہ میں بیان فرما رہے تھے، حل بلغت، 3 دفعہ فرمایا، کیا میں تبلیغ پوری کر چکا، کیا میں پوری پہنچا چکا؟ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑا رونے والے تھے، اس دن رو رہے تھے۔ وَكَانَ أَوَّاهًا فقال اللهم نعم وحرست وجهدت ونصحت
فاصبر، فرمانے لگے اللہ کے نبی اللہ گواہ ہے کہ آپ پہنچا چکے، آپ نے بڑا دین پر حرص کیا، آپ نے پوری کوشش کی، آپ نے پوری خیر خواہی فرمائی، آپ ڈٹ جائیں اسی بات پر، آپ نے پورا کا پورا کام پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا لَيَظْهَرَنَّ الْإِيمَانُ حَتَّى يَرُدَّ الْكُفْرَ إِلَى مَوَاطِنِهِ، ایمان جو ہے اتنا طاقتور ہو جائے گا حتیٰ کہ کفر اپنی دلوں میں گھس جائے گا۔ وَلَيَخُوضُنَّ رِجَالُ الْبِحَارَ بِالْإِسْلَامِ، اور ایسے مرد مجاہد بھی آئیں گے جو اسلام کو پانیوں تک پہنچائیں گے، سمندروں کے اندر پہنچائیں گے۔ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، اور اس کے بعد پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو پڑھیں گے، فَيَقْرَؤُونَهُ وَيَعْلَمُونَهُ، پڑھیں گے بھی صحیح اور اس کا علم بھی حاصل کریں گے، اور وہ اسی کو ہی اپنا نقطہ سمجھ لیں گے اور کہیں گے قد قرأنا وقد علمنا، ہم نے پڑھا، ہم نے عمل کر علم حاصل کر لیا۔ فمن هذا الذي هو خير منا، اب ہم میں سے کون ہے جو بہتر ہے؟ فما في اولئک من خیر، ایسے لوگوں میں بھی خیر نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن پڑھ کر عمل کرنا ہے، قرآن پڑھ کر آگے پہنچانا ہے، مال اور اولاد کو جمع کرنا شروع کریں گے اور کہیں گے کہ تکبر میں آ جائیں گے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، صرف علم حاصل کر لینا یہ تو کافر بھی کرتے ہیں کہ علم حاصل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی بات کو ماننا اصل تو یہ ہے، ورنہ تو کفر ہے، اللہ کی باتوں کا انکار کر دینا، اللہ کی باتوں میں ہیلے بہانے تعویلات کے ساتھ اللہ کی باتوں کو دور کر دینا، کہیں تو تعویلوں کے ذریعے سود حلال، کہیں تعویلوں کے ذریعے کفر کو جائز کر دیا، حالانکہ یہ کافر ہو گئے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود صرف علم حاصل کیا، نعوذ باللہ، اور عمل کو چھوڑا، اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا عملی حساب سے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے اسی طرح ہوں گے، اولئک منکم واولئک هم وقود النار، جس طرح تم مسلمان ہو اسی طرح وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، ان کی کوئی الگ نشانیاں نہیں ہوں گی۔ تو جو کافر ہے وہ چاہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے، چاہے کافر کفر کی حالت میں رہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال و اولاد اللہ سے انہیں ذرا بھی نہیں بچا سکیں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف فرما رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور پوچھا یا ابا عبد الرحمن کیف سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سنا کہ وہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، جنہیں دعاؤں میں ان کی مناجات آپ نے کبھی سنی؟ تو اس وقت نجوہ اور مناجات کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بات اور ہے جو میں نے سنی ہوئی ہے کہ ہر بندے سے اللہ اسی طرح بات کرے گا۔ کیسے جی؟ فرمائے ید المؤمن من ربہ یوم القیامہ کأنہ بدج، کہ مومن سے اپنا اس کا رب دن قیامت قریب ہوگا، گویا کہ مومن جو ہے کافی حقیر بن کر کھڑا ہے، کافی پریشان ہو کر کھڑا ہے۔ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی گویا سطر یعنی چادر ڈال دیں گے، یستر، اس کو چھپائیں گے باقیوں سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مناجات کریں گے، فرمائیں گے تعریف، پہچانا تو نے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْرِفْ، تو وہ کہے گا اے اللہ میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے اتعرف، یہ بھی جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے؟ فیقول ربی اعرف، تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے پتا ہے میں نے یہ بھی کیے ہیں۔ فیقول، تو اللہ فرمائیں گے انا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں اسے تجھ سے چھپا کر رکھا، آج میں تجھے
معاف کرتا ہوں ساری چیزیں. وَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ اور اس کو اس کی نیکیوں کا صحیفہ دیا جائے گا. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ منافقون اور کفار جو ہوں گے فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ تو سارے گواہوں کے سامنے ان کو زور سے ندا دی جائے گی. جس طرح قرآن میں هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. اپنے رب نے ان کو یہ عقیدے نہیں دیے تھے جو ان کے پاس عقیدے تھے. انہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹ بولا. یعنی کافروں اور منافقوں کو یوں اور جبکہ مومن کے ساتھ اس انداز سے مناجات کی جائے گی کہ دوسرے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ما عمل الجنہ اے اللہ کے رسول جنت والے کام کون سے ہیں؟ فرمایا الصدق سچ بولنا ہر کام میں. بس یہ سچ بولنا. وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیک ہوتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو سب سے بڑی نیکی اچھا عقیدہ ہے ایمان لے آتا ہے اور جب ایمان لے آیا تو داخل الجنہ جنت میں داخل ہوا. یہ ہے سچ. جنتیوں کا بڑا کام ہے سچ کہ سچ کو لینا سچ کے پیچھے چلنا اور یوں جا کر وہ سب سے بڑا سچ ایمان اور قرآن ہے. تو اسی طرح چھوٹی باتوں میں بھی سچ بولتا رہا تو یہ سچ جو ہے یہ جنتیوں والے کام ہیں. قال یا رسول اللہ ما عمل النار تو پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول جہنم کے کام کون سے ہیں جہنمیوں والے؟ قال الکذب فرمایا جھوٹ. یہ جو جھوٹ ہے جہنمی والے کام ہیں کیونکہ اذا کذب العبد فجر جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فاجر ہو جاتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے. وَإِذَا فَجَرَ اور جب وہ انتہا درجے کی نافرمانی ہوتی ہیں تو کفر بھی کر بیٹھتا ہے اپنے رب کا انکار کر دیتا ہے. وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارِ اور جب کفر کرتا ہے تو جہنم کی آگ میں چلا جاتا ہے. اس لیے کہ کافر اس کو جہنم کی آگ سے اس کے مال و اولادوں سے نہیں بچا سکیں گے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ یخرج عنکم من النار یتکلم. مسند احمد کی روایت ہے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی دن قیامت جو کلام کرے گی. یقول اور کہے گی وکلت اليوم بثلاثۃ مجھے تین آدمیوں کے سپرد کیا گیا ہے اور 3 آدمی میرے سپرد کیے گئے ہیں. بکل جبار ہر قسم کا سرکش. وبمن جعل مع اللہ الہا آخر اور ہر وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار کے لائق سمجھا تھا یعنی الہ بنایا تھا. وبمن قتل نفسا بغیر نفس اور جس نے ناحق قتل کیا تھا. فینطوی علیہم پھر آگ ان کو لپٹ جائے گی. فیقذفہم فی غمرات جہنم اور انہیں جہنم کے اندھیروں میں بڑے بڑے گڑھوں میں جا کر ڈال دیا جائے گا. اور اسی لیے مومن جو ہے اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عزت رکھی جبکہ کافر ان کے مال و اولاد جتنی بھی جمع ہو جائے جتنی بھی ان کے پاس دنیا آ جائے بالآخر ان کو اسی ذریعے سے عذاب ملتا ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آیا صحیح مسلم میں ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطى بها فی الدنیا ویجزا بها فی الآخرہ. اللہ مومن سے اس کی ایک نیکی بھی کم نہیں کرے گا دنیا پہ بھی اس کی وجہ سے اس کو اجر دے گا آخرت میں بھی اللہ اس کو بدلے دے گا. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا اور کافر اس کو کھانا دیا جائے گا اس کو اس کی نیکیاں جو اس نے اللہ کے لیے دنیا میں کی تھی. کوئی بے شک جتنا اچھا بھی بن کر اس نے اخلاق سے رہا تھا لیکن اللہ کی باتوں کا انکار کیا تھا تو اس کو اس کی وجہ سے دنیا میں کچھ دے دیا جائے گا. حتی اذا افضى الى الاخرہ لم تکن له حسنۃ یجزى بها حتیٰ کہ جب آخرت میں جائے گا تو اس کی ایسی کوئی نیکی نہیں بچے گی جس کا اس کو بدلہ دے دیا جائے.
اور اسی طرح مسند احمد کی روایت میں یوں ہے، ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنۃ یصاب علیہا الرزق فی الدنیا ویجزا بها فی الآخرہ، مومن کو اللہ ایک نیکی بھی کم نہیں کرے گا، دنیا میں اس کی وجہ سے رزق دے گا، نیکیاں کرے گا تو رزق زیادہ ہوگا، اور اللہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ اما الکافر فیعطی بحسناته فی الدنیا فاذا لقی اللہ یوم القیامہ لم تکن له حسنۃ یعطی بها خیرا، کافر جو ہوگا اس کو اپنی نیکیوں کا دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا، اور جب اللہ کو ملے گا دن قیامت تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں بچی ہوگی جس کا اس کو نیکیوں میں بدلہ دے دیا جائے۔ بڑی بڑی طاقتیں، فرعون، قارون، حامان جیسی، ان کے حالت دیکھ لو، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کیا تھا ان کے پاس؟ بڑی بڑی چیزیں ان کے پاس تھی، ان کو غرور آیا تھا، ان کو تکبر آیا تھا، وہ کہتا تھا ہمارے جیسا کوئی نہیں، حتیٰ کہ ہم رب بن گئے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو اسی مال اور لشکر کے ذریعے پانیوں میں پکڑا۔ کافروں کو دنیا میں مال و اولاد ذرا بھی نہیں بچا سکتی، جبکہ مومن کو نیکیوں کا عوض دنیا میں بھی اللہ رزق میں برکت دیتا ہے۔ جتنی نیکیاں زیادہ، اللہ اس کے لیے فراوانیاں زیادہ کرتے جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا اچھا بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ وما علینا الا